اور کسی بھی طرح کی سبسڈی، کسی بھی طرح کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. نواز صاحبہ کی ساری کارکردگی جتنی کی ہے جو سروے بھی بتاتے ہیں، لیکن اس ساری کارکردگی میں پانی اس وقت پھر جاتا ہے جب ملک کی آدھی آبادی کا صوبہ، اس کے اوپر مہنگی بجلی ہوگی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، چینی کی قیمت بڑھے گی، اس کے اوپر پھر وہی رد عمل آئے گا جو چاچے نواز کی صورت میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو ملک کی آدھی آبادی کی نمائندہ وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے وفاق سے وہ کیوں نہیں یہ مدعا اٹھاتی کہ چیزوں کو کم کیا جائے جو ریلیف کے وعدے کیے؟ دیکھیے پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ چاچا جی کی طرح کے اور بھی بہت سارے چاچاز ہو سکتے ہیں، ان کی تنقید سراخوں پر تنقید ہو، بدتمیزی اور گالیاں نہ ہوں. تو یہ اور یہ ٹرینڈ بنانا، اس کو اس بدتمیزی کو پروموٹ کرنا، یہ بدتمیز لوگ ہی کر سکتے ہیں. ایک بات آپ کی درست ہے کہ یہ بڑھتی ہوئی جو بجلی کی قیمتیں ہیں اور پیٹرول ہے، یہ یقیناً ایک کنسرن کا باعث ہے تمام حکومتوں کے لیے. یقیناً وفاقی حکومت بھی اگر یہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا یا یہ پیٹرول کی قیمت میں، تو یہ کوئی چوائس نہیں ہے ان کے پاس، تو یہ کوئی حکومت خوشی سے تو شوق سے تو نہیں کرے گی نا. تو یہ اس لیے یہ جو آئی ایم ایف کا ایک پروگرام میں ہم ہیں جو بہت سخت پروگرام ہے، اور وہ مزید سخت ہوا جب عمران خان نے ایک آئی ایم ایف کا پروگرام توڑا. آج وہ پروگرام 10 گنا زیادہ سختی سے ہمارے پر جو ہے وہ لاگو ہے، اور کسی بھی طرح کی سبسڈی، کسی بھی طرح کا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن دعا ہے کہ اللہ کرے یہ جلد از جلد یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو، یہ آخری پروگرام ہو جس کے لیے پرائم منسٹر صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، تاکہ اس کے بعد گورنمنٹ اپنی مرضی سے جو ریلیف ہے وہ عام آدمی تک پہنچا سکے. میڈم گزارش یہ ہے کہ آپ نے فوکس کیا ہوا ہے مریم نواز شریف کی کارکردگی پر، کیا بلدیاتی الیکشن میں کارکردگی لے کر جائیں گی یا کوئی بیانیہ بھی ہے مسلم لیگ نون کے پاس؟ کیونکہ بر صغیر میں انگریز کی حکومت کی کارکردگی بہت اچھی چیز تھی، مگر ایک بیانیے کی وجہ سے انہیں یہاں سے جانا پڑا. پاکستان میں بر صغیر میں بیانیہ بکتا ہے، کارکردگی کم بکتی ہے. بیانیہ کون سا کی آزادی طرح کا؟ ہم کوئی غلام ہیں؟ پھر وہی امریکہ کے سامنے جو ہے وہ ہم نے جا کے امریکہ سائیں ہمیں بچا لو. تو بھائی جھوٹے بیانیے جو ہے نا وہ پانی کی بلبلے کی طرح ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جو کارکردگی اور خدمت کا بیانیہ ہے نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جو آپ نے اگزامپل دی بھائی، وہ مطلب برٹشرز تھے، وہ اس ملک کے تھے ہی نہیں، وہ قابض تھے. بھائی یہ پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک صوبے پہ حکومت کر رہی ہے، جس نے بہت ڈیلیور کیا ہے. سرویز بتا رہے ہیں کہ پورے دوسرے صوبوں کے لوگ جو ہیں، سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کے لیے بات ہوتی ہے کہ کاش ہمارے صوبے میں بھی مریم نواز چیف منسٹر ہوتی. تاجروں نے کہا، وہ لہذا بات ان کی شامت آ گئی. لیکن یہ جو ہے یہ خدمت کا اور کارکردگی کا بیانیہ ہی جو ہے بیانیہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پہلے بھی لوگوں نے سپورٹ کیا. آپ کو یاد ہونا چاہیے جس 2018 کے الیکشن میں جب آر ٹی ایس بٹھا کے جو ہے موصوف کو لایا گیا تھا، تب بھی جو ہے وہ جو خدمت تھی 2013 سے آنورڈ کی، اس کو لوگوں نے ووٹ دیا. تبھی پنجاب کے اندر جو ہے وہ بھر کے جہاز لا کے زبردستی جو ہے وہ لوگوں سے پارٹیاں چینج کرائی گئیں. تو خدمت کا اور کارکردگی کا بیانیہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کو، جیسے میں نے کہا، لاکھوں لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں، لوگوں کو گھروں پہ ادویات مل رہی ہیں، لوگ جو ہیں ان کے مسائل حل ہو رہے ہیں. پانی میں ڈوبے رہنے کا جو ایک وہ تھا، لوگوں کو گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پانی ان کے گھروں سے، ان کی جگہوں سے صاف ہو رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ بالکل ہی شاید ان کو بہت سمجھ نہیں آتی. اور ابھی جو 2 الیکشنز ہوئے ہیں ضمنی، سمبڑیال کا بھی ہو اور مرید کا بھی ہو، اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ رزلٹ کیا تھا. ملک صاحب دیکھیں، یہ میرے سے متعلقہ اس لیے نہیں ہے بیکاز میں نہ خیبر پختونخوا کی پارلیمانی پارٹی کے ممبر ہوں، اور نہ مجھے یقین مانیے کہ خیبر پختونخوا کے بارے میں کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. مجھے بھی وہی خبریں مل رہی ہیں جو آپ کو میڈیا کے تھرو مل رہی ہیں. گورنر صاحب نے بھی آج شاید کچھ کہا ہے. سو دیکھیے، جو تبدیلی ہے لیگل طریقے سے، آئینی طریقے سے، عدم اعتماد جو ہے وہ ایک آئینی طریقہ کار ہے. اگر عدم اعتماد آتی ہے اور اپوزیشن کے پاس جو ہے وہ ووٹ پورے ہوتے ہیں، ان کا حق ہے، کیوں نہیں ہونا چاہیے.
علی بن گنڈاپور کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی, علیمہ خان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملتی, کہاں نہیں ملتی؟ بیرسٹر سیف جو ہے وہ جب چاہتے ہیں جیل کے اوقات کے بعد. اب یہ آپ نے زیادتی کر دی گودر. علیمہ باجی روز آ کے ملاقات کر کے باہر آ کے بھاشن دیتی ہے نا, نہیں ان کو بھی ملتی ہے, ایسا نہیں ہو گیا نا, سوال ہو گیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ کتنی دفعہ آپ نے دیکھے کہ وہ آئے اور آ کے واپس چلے گئے, ان کو ملاقات کی اجازت نہیں ملی. تو کوئی جو بھی ملاقات کے لیے آتا ہے ڈیو پروسیس آف لا اڈاپٹ کرتا ہے, اس کو بالکل ملتا ہے. ابھی میں نے گزارش کی, جو میں نے پوری لسٹ کا سپرنٹینڈنٹ جیل نے بھی جو ہے وہ دی ہے, وکلا سمیت, بشرا بی بی کا ٹبر وکھرا, عمران خان کا ٹبر وکھرا, اور دوست احباب علیحدہ, وکیلوں کی ایک فوج علیحدہ, ساری دنیا ان سے جا کے مل رہی ہوتی ہے. تو اب تو صرف جلسے کی ایک جو ہے وہ کمی رہ گئی ہے, تو ہم یہ بھی ان کا شوق کسی دن پورا کر دیں گے, آگے بٹھا دیں گے قیدیوں کو, تو ان کو کہیں گے خطاب فرما لیں. خاتون, ایک خاتون. میڈم یہ بتائیے گا, ابھی اپنی بات کی تجاوزات, جی, تو تجاوزات کی زد میں بہت سے غریب لوگ آئیں گے جو کچھ ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, کچھ ٹھیلے بنا کے کھڑے ہوئے ہیں, تو مطلب روزی روٹی اپنی وہیں سے کماتے ہیں. تو جب ان کو اٹھایا جائے گا تو کیا ان کو کوئی متبادل جی بالکل دی جائے گی, کیا ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ جی بالکل کی جائے گی. سامان اٹھایا جاتا ہے اسے واپس کرنے کا کیا پروسیجر؟ جی دیکھیے, یہ جو ڈپٹی کمشنر جو ہیں تمام جو علاقوں کے پہلے تو وہ کر رہے تھے, اب پیرا فورس کرے گی. یہ وہ بھی غریب لوگ ہیں جن کو رستہ نہیں ملتا بازار کے اندر گزرنے کا, وہ بھی غریب لوگ ہیں جو خواتین وہاں سے گزرتی ہیں, وہ دکاندار جو ہے وہ جو چھوٹی چھوٹی دکانیں لگا کے بیٹھے ہیں, جن کے آگے اتنی تجاوزات ہوتی ہیں کہ وہ ان کا کاروبار بھی متاثر ہوتا ہے. تو یہ کچھ چوائس مطلب خوشی سے نہیں ہے, لیکن چیف منسٹر صاحبہ کا حکم ہے کہ ریڑی والے جو ہم نے ماڈل ریڑی بازار شروع کیے ہیں وہ اس وقت پنجاب کے ہر حصے میں آپ کو نظر آتے ہیں, اور ان ریڑی بازاروں کو مزید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, ماڈل بازار بنائے جا رہے ہیں, وہاں پر ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے لیے روزگار کمائیں. سو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ ضرور کریں گے. اب ان کو مونسون کا موسم چل رہا ہے, لاہور کے جو گندے نالے ہیں وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ کا شکار ہیں. پچھلے دنوں کون سا لاہور چائنا اسکیم کا جا کے گندا نالا دیکھ رہے ہیں. اچھا جی, آپ پچھلے دنوں ڈی سی لاہور بھی موقع پر پہنچے تھے, بارشی پانی باہر آ گیا تھا, وہاں پر حادثات بھی ہو رہے ہیں. تو گندے نالے جو ہیں ان کی دیواروں کی مرمت کے بارے میں کیا کہے گی؟ دیکھیے گزارش ہے, ابھی آپ نے خود ہی اپنے سوال کے جواب میں کہہ دیا کہ حکومت غافل نہیں ہے اس چیز سے. ڈپٹی کمشنر صاحب کا وہاں وزٹ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کا ادراک تھا, اور اس کے اوپر بہت جلد انشاءاللہ تعالی جو بہت سارے نالے آلریڈی کور بھی کر دیے گئے ہوئے ہیں, آلریڈی ان کے اوپر کام کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ کوئی جو ایک دو نالے رہ گئے انشاءاللہ ان کو بھی اسی سال کے اندر مکمل کر دیں گے. جلسے کی کثر ہے, عمران خان صاحب کا ظاہر ہے شوق بڑا ہے جلسہ کرنے کا, تو وہ ان کا کوئی اگر جو ہے وہ شوق پھر جیل میں کوئی جلسہ ارینج کرا دیتے ہیں, قیدیوں سے خطاب کر لیں, یہی حال ہو جاتا ہے پھر بندے کا اینڈ پہ آ کے. سو یہ جو یہ تمام معاملات ہیں, اس کے ساتھ ساتھ روز آپ کو ایک خیبر پختونخوا کے اندر سے ایک کرپشن کی ایک نئی داستان ملتی ہے. ابھی جو ہے وہ کچھ چینلز پہ رپورٹ ہو رہا ہے, ایک خیبر پختونخوا کا ایک اور سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا, جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید کوئی اہم گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. نیب نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے, اور بات اربوں سے شروع ہوتی ہے ان کی. یہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو ہے وہ کیا معاملات اور حالات ہیں. دوسری طرف ان کو باتیں جو ہے وہ عجیب و غریب کرتے ہیں, اور اینڈ پہ یہ جو کرائے کے جعلی انقلابی ہیں نا, ان کی ایک اپنی روداد ہے. ہر روز انہوں نے وہ منجن بیچنا ہے باہر نکل کے. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ڈٹے میں ہیں, ان کو پرابلم کوئی نہیں, تو باہر آ کے پھر ان کا رونا پٹنا کس چکر میں کرتے ہیں کہ وہ ان کو یہ نہیں ملا, ان کو وہ نہیں ملا. اور جو ان کے جو پریشان حال یوٹیوبر فسادی ہیں, ان کا ایک اپنا چل رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے فلانا فلانے کے خلاف سازش کر رہا ہے. اب وہ ان کے جو ایک پسندیدہ یوٹیوبر ہیں, انہوں نے جو ہے وہ پتہ نہیں کروڑوں روپیہ لینے کا بھی الزام لگایا ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر. تو یہ ایک عجیب قسم کی کھچڑی پکڑی ہے.